اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا وحبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی ارضہ اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صلوات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ہماری کیا خوش نصیبی ہے، جتنا ہم اپنی قسمت پر ناز کرے کم ہے کہ ہم نے سفینہ نجات، وہ ہستی جو مصباح الہدا، وہ ہستی جو داعی الی اللہ ہے، ہم نے لبیک کہنے کی اپنی جانب سے سعی و کوشش کی. ابتدا میں جو صلوات خطبہ صلواتیہ جسے کہتے ہیں، کتنا لطف آتا ہے اس کو پڑھتے ہوئے، اور انسان احساس کرتا ہے کہ کتنا رچ ہے، غنی ہے. کیونکہ جس کے پاس اہل البیت علیہم السلام کی طاقت، ان سے صلہ رحم کا یہ عظیم مائدہ، بینکویٹ، دسترخوان مجلسوں کی شکل میں موجود ہو، اس سے زیادہ امیر، ثروت والا، دولت والا کون ہو سکتا ہے؟ اور ہماری خوش نصیبی پھر یہ ہے کہ جیسے بھی حالات ہو، ہمارے پاس ہمیشہ راستہ کھلا ہوا ہے، ہر وقت کھلا ہوا ہے. اور ہر روز مجلس میں آنے سے پہلے آپ ضرور یقیناً وضو کے عالم میں ہیں، اور یہ جملہ ضرور کہیں، لبیک یا داعی اللہ، لبیک یا داعی اللہ. یہ بحار الانوار میں موجود ہے حدیث کہ کیونکہ امام حسین علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں سب کو اللہ کی جانب، اور آپ قیامت تک ان کا پیغام ہے، اور آپ جب کہتے ہیں لبیک یا داعی اللہ، اور پھر آپ یوں کہیں ان کانا لم یجب بدنی عند استغاثتک، کہ جب آپ نے استغاثہ بلند کیا تو میرا بدن وہاں نہیں تھا، بدن نے استجابت نہیں کیا، بدن وہاں لبیک نہ کہہ سکا، تو کیا ہوا؟ ابھی بھی دروازہ کھلا ہے. اب میں کیسے جواب دوں، کیسے لبیک کہوں؟ لبیک کا انداز اس دور میں، اس زمانے میں کیسا ہے؟ جواب یہ ہے فقط اجابک بقلبی وسمعی وبصری وفؤادی وہوائی. یا ابا عبداللہ الحسین، ہماری جان آپ پر قربان ہو. بدن حاضر نہ تھا، لیکن اب دل حاضر ہے، اب کان حاضر ہے، اب آنکھیں حاضر ہے، اب پورا کہ پورا وجود، میرا صدر و سینہ و قلب و دل و دماغ سب کے سب لبیک یا داعی اللہ، لبیک یا ابا عبداللہ. ایک سیل یہ جواب، یہ استجابت یہاں اور اس وقت بھی دے رہا ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ یہ نور کا سلسلہ جاری رہے گا. جو استغاثہ امام حسین علیہ السلام پر لبیک کہیں گے. اور عجیب بات یہ ہے کہ اتنی حسین روایات ہمارے پاس موجود ہے. موضوع سخن کیا ہے؟ ٹاپک ہمارا موسٹلی جس پر ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ امید، ہوپ فل لائف، یا فل آف پازیٹیوٹی.
سکون، اطمینان جو قلب حسین علیہ السلام پر حاوی تھا، وہ اطمینان ہم کیسے اپنے وجود میں لے کر آئیں؟ ہمیں بھی حسینی بننا ہے، ہم نے بھی نفس مطمئنہ کی اس خوشبو کے اپنے دل میں اتارنا ہے. تو جتنا آپ اہل بیت کے در پہ رہیں گے، قرآنی بنیں گے، حدیثی بنیں گے، روح پر جتنی توجہ دیں گے، اتنا زیادہ جب آپ کو طہارت ملے گی، آپ کو پرسکون زندگی ملے گی. یہ ہمیں تجربے نے بھی بتایا ہے. آپ کو میں ایک بڑی مزے کی آج حدیث سنانے جا رہی ہوں جو اتنی امید دیتی ہے، اتنا سکون دے رہا ہے، اتنا ہمیں پازیٹیو بنا رہا ہے. یہ احادیث آئی ڈونٹ تھنک سو آپ نے سنی ہو، بالکل ہی ہم کہیں گے ان سنگ موسٹلی احادیث ہے، جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام، صلوات بھیج دیجئے، آپ فرماتے من احبنا کان منا اہل البیت. یہ وہ حدیث ہے جسے ہمیں گولڈ سے لکھ دینا چاہیے، ڈائمنڈ سے لکھ دینا چاہیے. ڈائمنڈ کے سٹون سے اگر ہم اس حدیث کو لکھیں اور اپنے دل میں پیوست کریں. کیا فرماتے ہیں کہ من احبنا، جو ہم سے سچی محبت کرے، کانا منا اہل البیت، وہ ہم اہل البیت میں سے ہے. جو شخص سن رہا تھا راوی، اس نے کہا کیا منکم اہل البیت، جس طرح بھی بہت سے آپ میں سے بھی کہہ رہے واٹ، ہم نے تو صرف سلمانو منا اہل البیت سنا ہے. اور میں نے اور بہت سے اصحاب کا بتایا ہے. مجھے یاد ہے جب میں ماہ آئی تھنک شعبان المعظم میں یا رمضان میں مجالس میں بتا رہی تھی، تو بہت سے لوگوں نے کہا اچھا وی نیور ہرڈ اباؤٹ دیم. انشاءاللہ موقع ملے میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہر امام کے زمانے میں ایسے اصحاب تھے جنہیں اس زمانے کا امام بہت ہی فخر سے اعلان کرتے ہوئے نظر آتے تھے کہ منا اہل البیت میں سے ہے، کیونکہ وہ سچے محب تھے. تو راوی نے سوال کیا منکم اہل البیت، منکم اہل البیت، تو 3 مرتبہ ایمفسائز، اس پر زیادہ فوکس اور یقین کے ساتھ کہتے ہوئے ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام نے جواب میں کہا جی ہاں بالکل منا اہل البیت. ہضم نہیں ہوتا تو ہضم کرو، منا اہل البیت، یعنی وہ بہت زیادہ، کچھ زیادہ ہی بڑی خوشخبری ہے. ہمیں یقین نہیں آ رہا ہوتا تو امام نے فرمایا اس پر یقین کرو. اور پھر آپ نے کہا کیا تم نے یہ نہیں سنا فَمَنِ اتَّبَعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي. یہ تمام انبیاء حضرت ابراہیم کے لیے بھی ہے کہ جو بھی میری اتباع کرے گا وہ مجھ سے ہوگا. اتباع اور محبت جو عمل میں آ جائے، اور ہم جیسے ہم نے کہا ہم یا لبیک یا داعی اللہ، میں اپنی آنکھوں، کان، دل اور پورے وجود کے ساتھ آپ کی دعوت پر لبیک کہتی ہوں، تو خود بخود اتباع ہوگی نا. اتباع یعنی فالو کرنا، یعنی اوبے کرنا، یعنی ان کے پیچھے چلنا. فَمَنِ اتَّبَعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي. یہ غور کریں ذرا، یہ بہت مشہور یا کلام الہی ہے کہ جو بھی میری اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، فالو کرے، انہو منی، منی یعنی منا اہل البیت، یا منی یعنی ابراہیمی بن جائے گا، منی یعنی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، منی یعنی حسینی، منی یعنی صادقی، منی یعنی منا اہل البیت. تو کیا پتہ چلا؟ دروازہ کھلا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں the door, the gates of Rahmah and Minna Ahlul Bayt is still open because Alhamdulillah we have our Imam. Yeah, our Imam is definitely زندہ ہیں اور حاضر ہیں. ان کے حضور کو ہم احساس کریں. وہ ظاہر نہیں ہے. میں بار بار یہ جملہ کہہ رہی ہوں. کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ایسا ہو رہا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی جب امام آئیں گے تو یہ ہوگا، ہماری ڈیوٹیز کیا ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس پر ہم فوکس رہتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے تو امام تو آلریڈی ہے نا، امام ہے ہمارے پاس ہے. کس نے کہا نہیں ہے؟ یہ صرف نظر نہیں آ رہے یا پتہ نہیں چل رہا ہمیں. ادروائز امام کا پریزنس، حضور، یعنی آپ کو میں کیسے سمجھاؤں کہ یہ مطلب کتنا اہم ہے کہ آپ اس کو فیل کریں، اس عظیم نعمت سے فائدہ اٹھائیں. اور امام کاش کہیں کہ انشاءاللہ آپ جیسی آجرین رسالت کو اجر دینے والی، ریوارڈ دینے والی
جو نبی نے مانگا ہے قرآن میں کہ مجھے اجر رسالت حسینی بن کر چاہیے، تو آپ جیسے مومنات انشاءاللہ منا اہل البیت میں سے بنیں۔ اور یہ عجیب بات نہیں ہے، اس کی تاکید کے لیے میں ایک اور روایت بتاؤں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے یوں منقول ہے کہ کل نقی و تقی من آلی۔ میں بھی حیران ہوئی تھی جب میں نے آج سے 10 سال پہلے اس روایت کو پڑھا، تو میں بھی حیران ہو گئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے نبی نے کیسے اعلان کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھا جاتا ہے تو اس میں آل محمد جو ہے وہ کیا ہے؟ آل محمد اس میں کیا شامل ہے؟ اس میں ہر وہ شخص شامل ہو سکتا ہے جو کہ پاک ہو۔ نقی وہی طہارت سے ہے، تقی اسی تقوی سے ہے، یعنی جو ان کے نقش قدم پر چلے پروردگار عالم انہیں بھی اہل بیت کے ہمراہ شامل رحمت کر دیتا ہے نا، کیونکہ خود بخود وہ ساتھ ساتھ پیچھے سے آ رہے ہیں۔ درجہ بے شک الگ ہے، دیکھیں امید کتنی ہے، دیکھیں ہمیں عزت کتنی مل رہی ہے، دیکھیں ہمارا مقام کتنا بلند ہو رہا ہے، دیکھیں ہم خود بخود اس کرامت حسینی کیا جو حسین معاہدہ اس کے ذریعے اپنی عظمت کو جب پہچانتے ہیں اور امید کے ذریعے جس طرح لونگلی ہمیں ویلکم کیا جا رہا ہے، تو خود بخود ساری پریشانیاں ہماری زندگی سے دور ہونے لگتی ہے۔ پھر سٹریس کرتے ہوئے ایک اور مقام پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا انما شیعتنا من شیعنا، انما شیعتنا من شیعنا، کیا مطلب؟ انما یعنی the only، یا only وہی لوگ، یا exclusively those are our شیعہ، کون ہوں گے؟ جو ہمارے پیچھے چلے۔ تشییع جنازہ سے شیعہ، جب آپ تشییع کرتے یعنی جنازہ اس طرف گیا تو آپ اس طرف جاتے، یہ نہیں کہ جنازہ رائٹ سائڈ پہ جا رہا ہے اور آپ لیفٹ سائڈ پہ جائیں تو پھر آپ تو تشییع نہیں کر رہے ہیں۔ تشییع یعنی جہاں وہ جائے آپ جائیں۔ اسلام کہہ رہے ہیں یہ کرو اور ہم بالکل اس کے اپوزٹ کریں، ہمارے آئمہ کچھ اور کہتے تو ہم کچھ اور کریں، تو وہ تشییع نہیں ہو پائے گی۔ یہ وہ حسین پیغام ہے جو ہماری زندگی کو بہت پرسکون کر رہی ہے۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ جب بھی اس زندگی میں کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی امتحان آتا ہے، تو اس امتحان کے جواب میں اس چیلنجز کو فیس کرتے ہوئے لوگ 3 کیٹیگریز میں بدل جاتے ہیں۔ کچھ لوگ جزوع ہوتے ہیں، کچھ صبور ہوتے ہیں اور کچھ شکور ہوتے ہیں۔ جزوع کیا ہے؟ جزوع میں سمجھا رہی ہوں، آپ ڈرے نہیں، بالکل۔ جزوع وہ لوگ ہیں جو جزع کرتے ہیں، جو شکایت کرتے ہیں، جو کمپلین کرتے ہیں، جو نیگنگ کرتے ہیں کہ بار الہ میں ہی آپ کو ملی تھی، مجھ پر یہ ساری آزمائشیں آنی تھی، میرے ہی بچے کے ساتھ یہ ہونا تھا، مجھے ہی فلاں یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں ملنا تھا، مجھے میری جاب پر ہی، بعضوں کہتے ہیں میں نے ابھی بزنس اسٹیبلش کیا تھا، یہ وائرس آ گیا، میری ہی قسمت خراب ہے، میری شادی ہونے والی تھی یا کچھ ہونے والا تھا، اس نے آ کے خراب کر دی۔ دوسروں کے ساتھ نہیں، وہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ غلط سوچ، یہ ہمیں مضطرب اور پریشان کر دیتا ہے۔ اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ دیکھیں یہ مشکلات، یہ آزمائشیں، یہ کبھی خدا اولاد کا غم دیتا ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، یہ باری باری تقسیم ہو رہی ہے ہمارے درمیان، سب کی باری آئے گی۔ ہو سکتا ہے جس کو آپ بہت مزے میں دیکھ رہے ہیں، آپ کو کیا پتا 1 سال بعد اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، آپ کو کیا پتا 2 سال بعد آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ بالکل آپ دونوں الٹ ہو سکتے ہو، آپ اس کی جگہ ہو سکتے ہو، وہ آپ کی جگہ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور سب سے اہم یہ کہ اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ عالم دنیا کہتے ہیں، آپ یہ سمجھے یعنی یہاں پر ٹیسٹ تو ہوگا ہی، نہ ہو تو ہمیں تعجب اور ہمیں حیرانگی ہونی چاہیے۔ اس لیے کیا خوب ہمیں بتایا گیا ہے، یہ مجھے مولا علی علیہ السلام کا جملہ پھر اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے کہ میرے آقا یوں فرماتے اذا لم تکن ما ترید فارد ما تکون۔ اس کو اگر ہو سکتا ہے آپ لوگ یاد کر لیں، ڈرے نہیں، عربی سے پیار کریں۔
ہم ڈرتے رہتے ہیں کہ ہائے اللہ یہ عربی ہے کہاں میں یاد کر سکوں گی. نہیں نہیں، آپ آسانی سے اس کو یاد کر سکتے ہیں کہ جب آپ جو چیز چاہتے تھے اگر وہ نہ ہو تو جو ہو رہا ہے اسی کے ساتھ کسی طرح سمجھوتا کر لو. دیکھیں اذا لم تکن ما تریدو، لم تکن یعنی نہ ہو جو آپ ترید ارادہ کر رہے تھے، یا ارادہ یریدو. سورہ یاسین پڑھنے والے خوب سمجھتے ہیں کہ آخری آیات میں خدا کیسے ارادے کا اظہار کر رہا ہے، مشیت الہی کو کہتے ہیں. تو یہاں ہمارا ارادہ اذا لم تکن ما تریدو فارد ما تکون، بس وہی چاہ لو، اسی کا ارادہ کر لو جو ہو رہا ہے، بات بن جائے گی. اس میں کتنی سائیکالوجی ہے، یعنی اس ایک جملے پر، اس عمیق اور فصیح اور بلیغ اور فل آف الیکوینسی جو سٹیٹمنٹ ہے، اس پر آرٹیکلز پہ آرٹیکلز، تھیسز لکھے جانے چاہیے کہ کیوں ہم ایسا کریں، اس کا کیا فائدہ ہے اور کیسے اس مرحلے تک ہم پہنچ سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں آپ مثلاً چاہ رہی تھی کہ آپ میڈیسن میں قبول ہوں، ٹھیک ہے، قبول سے مراد آپ ایکسیپٹ ہو جائیں، آپ کو وہاں انرول ہو جائیں. آپ نے کوئی فیلڈ چوز کی تھی لیکن آپ ڈاکٹر نہیں بن سکی مثلاً، ٹھیک ہے، آپ جو چاہ رہی تھی وہ نہیں ہوا، کچھ اور ہو گیا، کہیں اور آپ کہیں آ کر کہیں اور پھنس گئی. تو آپ کی بس اچھا میں نے تو پوری کوشش کی تھی کہ میں ڈاکٹر بن جاتی مثلاً، اچھا میں عالمہ بن گئی، لو نور علی نور ہو گیا، یہ تو کتنا اچھا ہو گیا. اور اس وقت اگر آپ روتے دھوتے رہیں، آپ ظاہراً وہ برا بھی لگے تو آپ خدا کا شکر ادا کرو. کہتے ہیں نا بہت سی چیزیں جو آپ کو بری لگتی ہے، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، یہ آیت کتنی دل نشین ہے، دلوں کو چھوتی ہے اور عقل کو سکون دیتی ہے، اور بڑی خوبصورت نیند آتی ہے یہ آیت پڑھنے کے بعد کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کہ کبھی ایسا ہوتا ہے بعض چیزیں جسے ہم بہترین سمجھتے ہیں وہ ہمارے لیے بدترین نکل آتی ہے، اور جسے ہم بدترین سمجھ رہے ہوتے ہیں بہت کم پیریڈ کے لیے وہ بعد میں بہترین نکل آتی ہے. اس لیے کیا قرآن کے اس وعدے پر ایمان ہے؟ قرآن اگر سچا ہے تو بند کر لو، شٹ آور ماؤتھ، فضول جزوع نہ بنے، جزع نہ کرے. جزع کا لفظ اس لیے میں بار بار استعمال کری ہوں کیونکہ قرآن میں آیا ہے جزع یعنی نیگنگ کرنے والا، ناشکرا، ٹھیک ہے، تاکہ ایسے الفاظ ہم سیکھیں. ہمارے ایسا ہوتا ہے نا جو اہل مجلس ہوتے ہیں، مجلس پڑھ رہے ہوتے ہیں، انہیں کچھ الفاظ اگر ہر سال اسی طرح بتاتے جائیں تو سننے والوں کا لیول آہستہ آہستہ بڑھتا جائے گا. اس لیے اہل منبر کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآنی آیات کے کچھ الفاظ اور اصطلاحوں سے اپنے سامعین کو جو ہے وہ مانوس کراتے جائیں تاکہ انسیت اور محبت جو ہے وہ انشاءاللہ بڑھتی جائے. دیکھیں نا امام جعفر صادق علیہ السلام، صلوات بھیجیے. آپ کا ایک بیٹا بہت ہی خوبصورت جوان بچہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اور جب شروع میں وہ بیمار تھا تو امام جعفر صادق علیہ السلام بہت پریشان ہو رہے تھے ان کی بیماری کے لیے اور علاج کے لیے تگ و دو بھاگ دوڑ، اور بہت دعائیں مانگ رہے تھے. اصحاب نے کہا کہ اگر یہ بیٹا دنیا سے چلا گیا، اللہ اکبر، تو باپ برداشت نہیں کر سکے گا، نہ جانے باپ کے دل پہ کیا گزرے گی، کتنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اتنی اٹیچمنٹ ہے، اتنی محبت ہے اور اتنی زیادہ انسیت ہے. لیکن کچھ دنوں کے بعد جب وہ بیٹا دنیا سے چلا جاتا ہے تو اصحاب نے کیا نوٹ کیا کہ وہی آقا، وہی مولا، وہی باپ اس بیٹے کا جو اتنی تگ و دو یعنی بھاگ دوڑ اور بہت زیادہ تڑپ رہے تھے اپنے بیٹے کو بیماری کی حالت میں دیکھ کر، وہی باپ جو ہے وہ اب پرسکون ہو گیا، آرام اطمینان کے ساتھ ہے. اصحاب نے حیران ہو کر پوچھا یا اپنا رسول اللہ، ہم تو سوچ رہے تھے کہ آپ تاپ نہیں لا سکیں گے، آپ میں وہ برداشت نہیں ہوگی، یہ آپ کیسے اتنے پرسکون ہو گئے؟ جواب، ہم سب کے غموں کا مداوا ہے، ہم سب کے زخموں کے لیے
ایک شفا ہے؟ جواب یہ ہے کہ انا اہل البیت انما نجزع قبل المصیبہ، ہم اہل البیت جو ہے وہ مصیبت آنے سے پہلے جو ہے وہ تگدو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، شور مچاتے ہیں۔ فَإِذَا وَقَعَتْ، لیکن اگر جب وہ مصیبت آ جائے تو پھر ہم جزع نہیں کرتے، پھر وہ ختم، پھر ہمیں پتہ ہے اچھا جتنا ہم نے کرنا تھا ہم نے اپنا رول پلے کر لیا، اب اللہ نے یہی چاہا تھا تو بسم اللہ، بسم اللہ کیوں نہیں؟ رب کی جانب سے کچھ آئے اور ہم اس کو رد کریں کہ نہیں نہیں ہمیں یہ نہیں چاہیے، امپاسبل۔ اس لیے قرآن نے کیا خوب کہا ہے کہ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، کہ یہ انسان کتنا عجیب ہے، جب اس پر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو جزع اور فزع اور نیگنگ اور شکایت اور ہائے ہائے کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جب ہم اس کو کوئی خیر دیتے ہیں جیسے شہرت دے دی، پیسہ دے دیا، صحت دے دی، انجوائے کرتا ہے لائف، مزے میں رہتا ہے، بڑی نعمتیں ملتی ہے، تو مغرور کے ساتھ ساتھ کیا ہو جاتا ہے؟ منوع ہو جاتا ہے۔ منوع یعنی منع کرتا ہے دوسروں کے ساتھ اس طرح جس طرح سے شیئر کرنا چاہیے وہ شیئر نہیں کرتا۔ کنجوس ہو جاتے ہیں اکثر وہ لوگ جو بہت اپنی نعمتوں میں مستی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ایک اور بہت ہی پیاری مثال جناب ابو ذر کے بیٹے کی بھی ہے، جناب ابو ذر کا جوان بیٹا۔ میں نے ایک بہت پیاری جو ہے وہ کلیکشن کر رکھی ہے جس سے واقعی انسان کو اسٹرینتھ ملتی ہے، انسان قوی ہو جاتا ہے کہ ائمہ علیہم السلام میں کتنی اولادیں ان کی زندگی میں، جوان بچے ان کی زندگی میں جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے، علماء کی زندگی میں، ائمہ کی زندگی میں، انبیاء کی زندگی میں، اور پھر ان کا ریئیکشن کیا تھا۔ اور بھی مصیبتیں، بیماری آئی تو مولا امیر المومنین بیمار ہوئے تو اس بیماری کو مولا امیر المومنین نے کس طرح سے ریئیکٹ کیا۔ جب ہمارے نبی بیمار ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے جناب ام سلمہ کہتی ہیں کہ نبی جو ہے وہ تقریباً مہینے میں 1-2 مرتبہ بیمار ہوا کرتے تھے۔ بیماری ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کو پتہ ہے فرعون کبھی زندگی میں بیمار نہیں ہوا، فرعون کو بہت لمبی عمر ملی، کیوں ملی؟ اور کیوں جو ہے اس کو ہر نعمت جسے ہم ظاہراً بہت بڑی بلیسنگ کہتے ہیں اللہ اس کو دے رہا ہے، لیکن حضرت موسیٰ کو دیکھیے لکنت بھی مل گئی، حضرت موسیٰ کو دیکھ لیے ظاہراً جو ہے وہ اپنا کوئی گھر نہیں ملا، اتنی غربت تنہائی میں رہیں جبکہ وہ کلیم اللہ ہے۔ آج کل لوگ پتہ نہیں کیوں، ہم لوگ کیوں قرآن تو پڑھتے ہیں، سب سے زیادہ حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، لیکن وہ جو ہمیں درس لینا چاہیے وہ ہم نہیں لیتے۔ وہ درس کیا لینا ہے، نکتہ کیا لینا ہے، وہ یہی لینا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہو اس کو چھوڑ دے اور جسے نہ چاہتا ہو اس کو لے لے، کیونکہ ہم نے لینے کا مطلب دینا لے لیا دنیاوی نعمتیں، اور نہ لینے کا مطلب یہ کہ کچھ نہیں دے رہا، جبکہ کبھی کبھی اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے ہمیشہ ایسا ہو۔ جیسے حضرت سلیمان جو ہے، نبی سلیمان، وہ اتنی مال و دولت و شہرت و حشمت و جلال کے باوجود قرآن میں ان کی مدح، ان کی تعریف، اللہ انہیں پریز کر رہا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ معیار یہ نہیں ہے کہ جس کو دیا وہ عزیز ہے، جس کو نہیں دیا وہ ذلیل ہے۔ اس سورہ فجر کا بھی یہی پیغام ہے، سورہ امام حسین علیہ السلام کا بھی یہی پیغام ہے۔ جناب ابو ذر کا جب بیٹا دنیا سے گیا، وہ بھی جوان، بہت خوبصورت، بہت نیک، تو آپ نے قبر پر آ کر گریہ کیا۔ کسی نے پوچھا یا ابو ذر آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ کہا میں گریہ کر رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں کہ جب سوال کرنے کے لیے فرشتے آئیں گے تو میرا بیٹا ان سوالوں کا جواب دے سکے گا یا نہیں دے سکے گا، وگرنہ اس کے علاوہ کوئی اور غم نہیں ہے۔ کیونکہ اے میرے بیٹے، تم اس دنیا میں اس طرح تھے جیسے کوئی شخص رینٹ پر ہوتا ہے، جب اس نے کوئی گھر رینٹ کیا ہوتا ہے ٹیمپریریلی، اس کا اپنا نہیں ہوتا اور وہ کرائے کے گھر پہ۔ اب تو میرا بیٹا گھر والا بن گیا ہے، اس کی اپنی ایک پراپرٹی آ گئی ہے، وہ صاحب خانہ بن گیا ہے، کیونکہ وہ اپنے وطن چلا گیا ہے۔ کرائے کے گھر سے کوئی اپنے محل پیلس کی طرف چلا جائے تو کیا ماں باپ اس لیے روئیں گے کہ وہ یہاں سے وہاں کیوں چلا گیا؟ نہیں، اس لیے نہیں روئیں گے۔ وہ اگر روئیں گے، مس کریں گے تو ہاں یہ کہیں گے کہ کچھ عرصے کے لیے ہم دور ہیں، ہاں اس لیے روئیں گے کہ پتہ نہیں میرا بیٹا ہر اس
امتحان میں کامیاب ہوگا جو عالم برزخ میں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. دیکھا آپ نے سوچ انسان کی، انسان کو کتنا کام اور پرسکون کر دیتی ہے. میں اکثر کہتی ہوں، میں نے سورہ ملک کی بھی جب تفسیر ابھی ریسنٹلی کی، پچھلے ہی ویک میں ماہ محرم الحرام سے پہلے ہم لوگ سورہ ملکی مل کر رہے تھے. اور جو مومنات انٹرسٹڈ ہو وہ میرے آفیشیل پیج یوٹیوب پر جا کر سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ واقعہ، سورہ طٰہٰ، یہ پنجتن کے نام پر یہ 5 سوروں کا، اور امام حسن مجتبیٰ کے لیے سورہ کہف انشاءاللہ اس کو بھی ہم جلد کریں گے. کیا حسین یہ زیور ہے، اس سے زندگی کتنی بدل جاتی ہے. میں کہتی ہوں سکون کے لیے، اطمینان کے لیے، پیسفل لائف کے لیے سورہ ملک کی پہلی آیت یہی پیغام دے رہی ہے. وہ پیغام کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک. تبارک یعنی میں اس رب سے بلانگ کرتی ہوں اور اس کی طرف میں نے فائنلی چلے جانا ہے. خدا کا شکر ہے کہ میرا ڈیسٹینیشن وہ ہے جو کون ہے، جو ختم ہونے والا نہیں ہے، جو پرثمر ہے، جو پر برکت ہے. تو کیونکہ ہم اینڈ لیس ہیں، یا وی لیو ان آور دس فزیکل باڈی، بٹ ایکچولی وی آر ناٹ only our jism, our body. Who we are actually, our soul is our genuine and اصلی جو وجود ہے وہ ہمارا روح ہے. یہ روح جسم میں یہاں پر ٹیمپریریلی ہے. اس لیے کیا کہا جناب ابو ذر نے کہا کہ یہ کرائے کا گھر ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں. اور شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ عربی فارسی زبان میں ہے کہ در زمین دیگری خانے نکن، کار خود کن کار بیگانے نکن. چیز بیگانے، بیگانہ کیا ہے؟ بیگانہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کی زمین پر آپ گھر نہ بناؤ، اتنی محنت نہ کرو، کیونکہ یہ آپ کی اپنی زمین نہیں ہے، یہ میرا وطن نہیں ہے، میں یہاں نہیں تھی اور یہاں نہیں رہوں گی، میں نے کہیں اور چلے جانا ہے. اپنے زمین پر اپنے لیے گھر بناؤ. آپ کی زمین کیا ہے؟ روح، جس نے ختم نہیں ہونا. آپ کا سول، آپ کی اسپرٹ، جس کو ابدیت، خلود، دائمیت، سرمدیت، ایٹرنیٹی، فار ایور، اینڈ لیس جو چیز ہے وہ انسان کو سکون دیتی ہے. مینٹل ہیلتھ کے لیے، سکون کے لیے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر معجزہ کر دیتا ہے. زندگی بہت پیاری ہو جاتی ہے. اس لیے میرے آقا، میرے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب، صلوات بھیجیے. آپ کے نہج البلاغہ، یہ جو اخ القرآن ہے، دا بردر آف دا قرآن، دس امیزنگ بک، اس کا اگر کنکلوژن نکالا جائے، جو چیپٹر آپ کا دنیا کے بارے میں، جو سلوگن مولا امیر المومنین کا ہے وہ یہ ہے، یا دنیا غری غیری، اے دنیا میرے علاوہ دوسروں کو دھوکہ دو، مجھے دھوکہ نہ دو. مجھے پتہ ہے تم میرے نہیں ہو، تم باوفا نہیں ہو، تم نے ہر ایک کا ساتھ نہیں دیا، سب کو بھیج دیا ہے، مجھے بھی بھیج دے گا، کبھی بھی رخ موڑ لے گا، تو نہایت بے وفا ہے. یا دنیا بہت آسان ہے. غری غرور سے، غرور میں جو شخص ہوتا ہے وہ دھوکے میں ہوتا ہے، تو اس لیے دھوکے کو غرور کہتے ہیں. یا دنیا غری، مجھے دھوکہ نہ دے، غیری، غیر کو دے دے. یا دنیا غری غیری، میرے علاوہ باقیوں کو، میں علوی ہوں، میں حسینی ہوں، مجھے فریب نہ دے، مجھے ڈسیو نہ کر. یہ جملہ آپ نے اپنی ظاہری خلافت سے پہلے بھی فرمایا جب آپ نخلستان اور گارڈنز کو اسٹیبلش کر رہے ہیں، اور آپ نے خلافت کے بعد بھی یہی جملہ کہا جب آپ بیت المال میں بہت سے گولڈ اینڈ سلور کوائنز کو لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. آپ نے نام سنا ہوگا حسن بن صالح کا. حسن بن صالح
علی بن صالح اور ام حسن و ام علی، یہ 3 ماں اور 2 بیٹے، یہ 3 افراد کی سٹوری بہت خوبصورت ہے، جو کہ امام صادق، امام کاظم اور امام رضا علیہ السلام 3 اماموں کے زمانے میں تھے۔ ان کی سٹوری کچھ اس طرح ہے کہ اتنا انہیں قرآن سے پیار تھا کہ انہوں نے سوچا کہ ہم رات کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں 3 حصوں میں۔ مثلا کہا حسن پہلی پہر رات کی تم قرآن پڑھنا، پھر تم آرام کرنے چلے جانا، دوسری پہر میں پڑھ لوں گا، تیسری پہر جو ہے وہ ماں پڑھ لیں گی۔ ماں اور بیٹے ایسے کتنے پیارے ہو سکتے ہیں۔ اور آج کل کووڈ-19 کے بعد ہم لوگ یہ بہت سے کام کر سکتے ہیں، گھر میں ہم نے بہت سی پلاننگ کرنی ہے، مل جل کے گزارنا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ علی جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا تو ماں اور بیٹے نے جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا، آدھی رات تقریباً کچھ استراحت کے ساتھ، آرام کے ساتھ، نصف لیل کے قریب جو ہے وہ ماں پڑھتی قرآن، دعا، تاکہ نور مسلسل لائٹ روشن رہے، فرشتوں کی خوشبو آتی رہے، وہ اٹریکشن، وہاں جہاں لائٹ ہوگی وہاں فرشتے زیادہ آئیں گے، تو لائٹ جو ہے وہ قرآن سے آتی ہے۔ اور پھر کیا کیا، آدھی رات جو ہے وہ علی کے بعد حسن کرتا۔ ماں کی بھی ڈیتھ ہو گئی، علی کی بھی ڈیتھ ہو گئی، اب حسن باقی رہ گیا۔ تمام لوگ گواہ تھے کہ حسن نے رات کا اکثر حصہ جو ہے وہ قرآن کی تلاوت میں گزارا۔ اور امام علی علیہ السلام نے بہت خوب نہج البلاغہ کے سرمن نمبر 156 میں یوں فرمایا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کہا یا علی کیف صبرک علی شہادہ، جب تم شہید ہوگے تو تمہاری حالت کیا ہوگی، کیسے صبر کرو گے؟ پتہ ہے کتنی عظیم مصیبتیں، کمر شکن مصیبتیں مولا امیر المؤمنین پر آئی، اس لیے زیارت میں آپ کو السلام علیک یا اصبر الصابرین کہتے ہیں۔ انہیں تمام صابروں میں سب سے زیادہ صبر کرنے والے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام ہیں۔ ہماری جان قربان ہو، ہم جب مولا کا نام لیتے ہیں، مولا کی روح، آپ کی وہ طیب و طاہر و اعلیٰ شرح صدر اور کل ایمان کی روح جو ہے وہ ہمارے لیے دعا کرتی ہے، اور اس کے حضور کا ہم احساس کرتے ہیں۔ تو مولا نے جب یہ سوال سنا کہ کون پوچھ رہا ہے، خاتم النبیین پوچھ رہے ہیں۔ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ سید الوصیین سے پوچھ رہے ہیں۔ خاتم النبیین، سید النبیین، سید الانبیاء کا سوال یہ ہے، کیفا صبرک علی شہادہ، شہادت پہ تم کیسے صبر کرو گے؟ تو سید الاوصیاء نے جواب میں کہا کہ لیسا ہا ہونا من مواطین الصبر ولیکن یا رسول اللہ من مواطین البشرى والشکر، کہ یا رسول اللہ یہ تو صبر کا مقام نہیں ہے، یہ تو شکر اور بشارت کا مقام ہے، کہ جب مجھے شہادت ملے گی میں صبر کہاں، بلکہ میں سجدے شکر میں پڑ جاؤں گا، بلکہ میں اس بشارت اور گڈ ٹائڈنگ اور خوشخبری پر جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ یہ وہ شکر اور رضا اور تسلیم اور اللہ کے سامنے جو ہے وہ بالکل مطیع ہو جانا ہے۔ اس لیے یقیناً آپ نے خلادہ کا نام سنا ہوگا، خلادہ فیمیل، ہمارے لیے بیوٹیفل اگزامپل۔ ہمارے پاس صرف میل اگزامپلس نہیں ہیں، اگر آپ میری مجالس سنتے رہتے ہیں تو یو ول انشاءاللہ آپ کو پتہ بھی چلے گا، یا یو آلریڈی نو کہ میں کتنا سٹریس کرتی ہوں ان فیمیل کمپینینز کے بارے میں، راویات، صحابیات، شہیدات، شاعرات، مجاہدات، کہ ہر امام کے زمانے میں اتنی عظیم عظیم شخصیات، فیمیل شخصیات تھی کہ جن کو پڑھنے کے بعد انسان میں اتنی اسٹرینتھ آتی ہے اور وہ زندگی کو جزع کے ساتھ نہیں گزارتا، بلکہ اس زندگی کو جو یقیناً امتحانوں سے بھری ہوئی ہے، الدنیا دار ملحوف بالبلاء، یہ دنیا ہے ہی بلاؤں اور آزمائشوں سے گھری ہوئی دنیا، یہ دنیا جو ہے اس کے لیے حسین ہو جاتی ہے، آزمائشی امتحان جو ہے وہ بالکل نعمت لگنے لگ جاتی ہے۔ کیسے؟ جب آپ ان بیویوں کے بارے میں بھی خوب اچھا سا مطالعہ کرتے ہو۔ خلادہ کہتے ہیں ایسی خاتون تھی کہ صورت تو یقیناً بہت خوبصورت، وہ تو بہت سے لوگوں کی ہوتی ہے اور کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، جن کو اللہ نے حسن دیا ان سے سوال جواب بھی زیادہ ہوگا۔
وہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر خوش نہ ہو، بلکہ یہ سوچے کہ یہ نعمت مل گئی ہے، اور جس کو نہیں ملی وہ خوش ہو کہ نہیں ملی ہے تو بہت کچھ ملے گا انشاءاللہ، لیکن جس کو ملی اور وہ بہت ہی زیادہ شکر اور نہایت تواضع سے رہے تو پھر وہ دارین کی سعادتیں اسے مل جائیں گی۔ جناب خلادہ حسن میں بے مثال ہے، لیکن وہ حسن صرف جمال ظاہری نہیں ہے۔ اسلام میں کبھی عورت کو صرف اس کے بدن کے لحاظ سے اس کی تعریف نہیں کی، دنیا والے ہمیں جج کرتے ہیں ہمارے بدن کے لحاظ سے، لیکن اسلام میں ہمیشہ، جیسے میرے نبی نے بھی فرمایا، نعم الولد البنات ملطفات مونسات مبارکات مفلیات، کہ لڑکیاں بہترین ہیں اولاد میں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس وہ ڈیوائن کوالٹیز ہیں، وہ الہی صفات ہیں جو صفات الہی ہیں۔ اللہ لطیف ہے، وہ بھی لطیف ہے، اللہ انیس ہے، وہ بھی مونس، بہت ہی مہربان ہوتی ہیں۔ دیکھیں اس طرح سے عزت دیتا ہے اسلام۔ یہاں پر بھی خلادہ کے بارے میں بتایا گیا کہ حضرت داؤد جیسے نبی، پروردگار عالم وحی نازل کر کے کہہ رہا ہے کہ اے داؤد کیا کرو، اے داؤد جاؤ ملو اپنے ہم نشین سے، اپنے دوست سے جو جنت میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوگی۔ کون ہے وہ؟ کہا وہ خلادہ نام کی فلاں خاتون ہے۔ حضرت داؤد ملنے گئے اور بتایا انہیں کہ خلادہ مجھے یہ بشارت آئی ہے تمہارے بارے میں۔ تو کہا نہیں، غلط فہمی ہوئی ہے، میں نہیں ہو سکتی کیونکہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا نہیں پھر بھی بتاؤ تمہاری روٹین کیا ہے، کیا تم ہر روز روزہ رکھتی ہو، بہت زیادہ نمازیں پڑھتی ہو؟ تو کہا نہیں، میں ٹھیک ہے واجبات کر رہی ہوں، کچھ مستحبات کرتی ہوں، لیکن نہیں، اس سے زیادہ میں ہر روز رکھنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں بہت زیادہ راہ خدا میں انفاق کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میرے پاس اتنا کچھ ہے نہیں۔ تو پھر کرتی کیا ہو؟ کہا میں کچھ نہیں کرتی، شاید تم غلطی سے آئے ہو۔ دیکھیں تواضع، دیکھیے جب حضرت داؤد نے تاکید کیا تو کہنے لگی دیکھیں میری ایک عادت ہے، وہ میں بتا دیتی ہوں، وہ عادت یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی کوئی شکایت نہیں کی، ہمیشہ جو بھی میرے ساتھ ہوا میں اتنی خوش رہی اور خوش رہتی ہوں، ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ شکر کرتی ہوں اور راضی رہتی ہوں۔ جیسے یہ کہا تو حضرت داؤد سمجھ گئے کہ یہ صفت سب سے پیاری صفت ہے۔ اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کا جملہ سنیے کہ آپ فرماتے لہذا بلغتی ما بلغ، خلادہ تم جس مقام تک پہنچی ہو، مقام ہم نشینی نبی اللہ حضرت داؤد، یہ مقام تمہیں اس نعمت کی وجہ سے ملی ہے۔ وہ نعمت سیٹسفیکشن ہے، رضایت ہے، خوشی ہے۔ اور آپ دیکھیں آپ کو وہ بندہ سب سے زیادہ قوی لگے گا جس کو اللہ نے خوشیاں دی ہیں، نعمتیں دی ہیں، اس سے زیادہ آپ کو مطمئن اور پرسکون اور رچ کوئی نہیں لگتا کہ جب دیکھو خوش ہے، جب دیکھو خوش ہے، ہائے ہم کیسے خوش ہوں، ہمیں تو خوش نہیں رہنا آتا۔ تو یہ بہت پیاری نعمت ہے۔ آپ کو یوم عاشور بار بار امام حسین علیہ السلام کے لبان اقدس پر یہ جملہ جاری ہوتے ہوئے نظر آئے گا کہ آپ فرماتے ہیں صبراً یا بنی الکرام فما الموت الا قنطرہ، صبراً یا بنی الکرام فما الموت الا قنطرہ۔ قنطرہ آپ کو پتا ہوگا، قنطرہ کیا کہتا؟ قنطرہ یعنی پل، ایک برج ہے، اس کے علاوہ موت کچھ بھی نہیں ہے۔ موت صرف تمہیں یہاں سے وہاں لے کر جا رہی ہے۔ یہ جو نعرہ تھا امام حسین علیہ السلام کا کہ یہ موت صرف ایک قنطرہ ہے، یہ پیغام اس طرح سے اصحاب کے دلوں میں پیوست ہوا۔ کہتے ہیں یہ قافلہ جب مکہ سے چلتا ہوا کوفہ کی جانب رواں تھا اور کربلا کے پاس آ کر رک گیا تو اس میں بہت سے لوگ اس قنطرے کو کراس کرنے کے لیے، اس فکر قنطرے والی زندگی گزارنے کے لیے جو ہے وہ امام کے ساتھ ملحق ہوتے گئے، جوائن ہوتے گئے۔ ان میں ایک بہت ہی خوبصورت کرسچن فیملی ہے، اس زندگی میں بھی آپ کو دیکھیں کتنی امید، کتنا صبر و شکر نظر آتا ہے۔ میں بہت حیران ہوئی کہ جب آپ خواتین کربلا کو دیکھتے ہیں یا غیر خواتین کربلا میں بھی کچھ اصحاب ہیں، کچھ فیمیل صحابیات یا آپ کے خواتین کربلا ہیں جو کربلا میں نہیں تھی، کربلا اور عاشور سے پہلے
انہوں نے امام حسین کی مدد کی، اور کچھ کربلا میں موجود تھی اور کچھ کربلا کے بعد. تو 3 کیٹیگریز میں آپ ان خواتین کی ہسٹری کو خاص طور پر پڑھ سکتے ہیں. جیسے ابھی یوم عاشور نہیں آیا، ابھی امام کربلا نہیں پہنچے، لیکن امام کے ناصروں کا نام جو ہے وہ ملائکہ نے لکھنا شروع کر دیا. ایک بصرہ میں بیٹھی ہیں، بصرہ میں، جن کا نام ماریا ہے. حفحاف آپ کو یاد ہے نا، پہلی مجلس میں نے بتایا حفحاف عصر عاشور کے بعد پہنچے، بصرہ سے آئے، اور عاشور سے پہلے جو اپنا گھر وقف کر رہی ہیں مولا کائنات کے فرزند امام حسین علیہ السلام کے لیے، وہ ماریا ہیں، بصرہ میں بیٹھی ہوئی ہیں. اور کوفہ میں دیکھیں وہ حضرت طوعہ ہے جو سفیر حسین کو جگہ دے رہے ہیں، اور دیلم ہے جو کہ راستے میں اپنے شوہر کو جو ہے وہ موٹیویٹ کر رہی ہیں. ہر ایک اپنے انداز سے حسینی بن رہا ہے، وقت بھی الگ ہے، انداز بھی الگ ہے. ایک بصرہ میں ہے، ایک کوفہ میں ہے، ایک راستے میں ہے. راستے میں بھی کچھ ملحق ہوتے گئے، امام سے ملتے گئے، امام کے نور کے کاروان کو جوائن کرتے گئے. ان میں سے ایک یہ کرسچن فیملی تھی، ایک ماں ہے، ایک بہو ہے اور ایک بیٹا ہے. اور میں حیران ہوتی ہوں جس طرح زہیر بن قین کی بیوی جن کا نام دیلم بھی بتایا جاتا ہے، دیلم کا اگر آپ حسین سی سیرت پڑھو گے تو اس میں بھی جو ایکسکیوز بنا ہے وہ پانی ہے. اور اگر آپ اس کرسچن فیملی کے بارے میں دیکھو گے کہ یہ کیسے حسینی بن گئے، اس میں بھی جو بہانہ بنا ہے وہ پانی ہے. پانی پانی حر کے لیے بھی پانی تھا. کیسے اس پانی کے ذریعے، کیونکہ پانی کا رول بہت زیادہ اہم تھا جن دنوں میں یہ واقعہ حادثہ کربلا ہوا، بہت زیادہ تشنگی تھی، بہت ہی زیادہ بے چینی تھی. تو پانی کی وجہ سے امام نے، یعنی ایک وسیلہ بنا، امام نے حر کے دل کو بھی کیپچر کیا. وہاں سے زہیر کا بھی یہی بہانہ بن رہا ہے، اور یہاں سے کرسچن فیملی کا بھی. کیسے؟ کہتے ہیں زہیر ہمیشہ امام سے اسکیپ اور فرار کر رہا تھا، یعنی اس کو پتا تھا ماشاءاللہ امام کئی مہینوں سے جو ہے وہ تشریف فرما تھے. کہاں پر؟ مکہ میں. اور آپ تبلیغ کر رہے تھے، لوگوں کو بتا رہے تھے کہ میں نے اپنا وطن کیوں چھوڑا، میں اہل و عیال کے ساتھ کیوں آیا. تو زہیر کا بھی پتا چلا تھا. زہیر علوی نہیں تھا، زہیر جو ہے وہ حسینی نہیں تھا، لیکن پاک تھا، نیک تھا، نیت اچھی تھی، کچھ غلط فہمی تھی. تو زہیر اور زوجہ زہیر کو اس نور کے قافلے نے اپنی طرف بلایا. وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ کرسچن فیملی تو کرسچن تھی، مسلمان ہی نہیں تھی. دیکھیں کتنا عجیب ہے. طوعہ کو دیکھیں تو طوعہ جو ہے اس کا بیٹا اتنا برا کہ وہ لالچ میں آ گیا. وہ جو پرائز، جو انعام مل رہا تھا سفیر حسین کو دینے کے بدلے میں، اس نے لالچی ہو کر جو ہے وہ دشمنان حسین کا ساتھ دیا. لیکن طوعہ کا اپنا ایمان ہے ماشاءاللہ. اسلام یہ کہتا ہے بیٹا برا ہو، شوہر برا ہو، باپ برا ہو، عورت عورت ہوتی ہے، اس کا اپنا ایمان ہے. یہاں بھی آپ دیکھیے کہ زہیر جہاں فرار کر رہا ہے وہاں پر ایک جگہ اس کو پانی نظر آتا ہے. پانی کی وجہ سے مجبور ہو کے وہیں پہ ٹینٹ لگاتا ہے جہاں امام حسین نے لگایا. اور پھر جب امام حسین اپنا نمائندہ بھیجتے ہیں، مجھے پتہ ہے ہر سال آپ یہ باتیں سنتے ہیں، لیکن آئی ڈونٹ نو اگر میں آپ کو صحیح طرح سمجھا سکوں کہ امام جو رحمت واسعہ الہی ہے، امام جو سفینہ ہے، اتنے اوسع، اسرع اور بہت اسہل، جو آسانی سے ہر ایک کو اپنی طرف بلا رہے ہیں، اس کی آپ کو اتنی پیاری مثالیں مل رہی ہیں کہ امام نے خود بندہ بھیجا. اللہ اکبر. اور اس کو بھی دعوت دی. تو ہمیں کس طرح سے دعوت دیتے ہوں گے؟ ہم بھی امام کے بلانے پر آج اس مجلس میں شامل ہیں. امام نہ بلائیں تو ہم نہیں آ سکتے. امام نے بھیجا زہیر کی جانب، اور پھر دیلم نے غیرت دلائی. اے دیلم، تمہارے ان جملوں پر ہماری جان قربان، جس نے زہیر کو غیر حسینی سے حسینی لشکر کی طرف دعوت دی. اور یہاں پر جو یہ کرسچن فیملی، ان کے بارے میں بھی یہی لکھا ہے کہ امام نے دیکھا ایک بیابان ہے، ثعلبیہ ہے، آپ راستے میں ہیں، کربلا کی جانب آ رہے ہیں، دیکھا اس بیابان میں ایک چھوٹا سا خاندان ہے. آپ خود تشریف لے گئے، ان کے ٹینٹ میں گئے، دیکھا کہ وہ بہت زیادہ پیاس کی وجہ سے
پریشان ہیں. امام نے اپنے دست مبارک کو زمین پر لگایا, وہاں سے ایک چشمہ پھوٹا, اور اس چشمے کو دیکھ کر کہتے وہب موجود نہیں تھا, بیٹا نہیں تھا, ماں اور بہو گھر میں تھے. ماں اور بہو حیران ہو گئے جب یہ منظر دیکھا. تو امام نے کہا کہ جب تمہارا بیٹا آئے تو بیٹے کو میرے پاس بھیج دینا, بیٹے کو کہنا کہ میری نصرت کرے. نہیں کہا, کن سے؟ ماں اور بیٹی سے نہیں کہا, ماں اور بہو سے نہیں کہا, کیونکہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے. اور جب بیٹا آیا, جب وہ منظر دیکھا, جب وہ نور کی خوشبو اس نے سونگھی, وہ حیران ہوا. وہ امام کی خدمت میں گیا اور فوراً کلمہ شہادتین کو جاری کیا. جب بیٹے نے آ کر بتایا کہ وہ جو نورانی شخص آیا تھا نا, جس نے یہ معجزہ کیا, یا امام حسین ہمارے دلوں سے بھی ایمان کا چشمہ تو جاری کر دے, وہ دست نبوی معجزہ کرنے والا ہاتھ ہمارے وجود پر بھی پھیر دے, یہ حب الدنیا کو ہمارے دل سے اکھاڑ دے, نابود کر دے, ہمیں حب علی و آل علی, ذریت حسین کی محبت ہمارے دل میں ڈال دیں. اور آپ یقین کیجئے جب وہب نے آ کر بتایا کہ حسین تنہا نہیں ہے بلکہ ان کی بہنیں بھی ساتھ ہیں, اہل حرم بھی ساتھ ہیں, تو یہ سنتے ہی بیوی نے بھی, یہ سنتے ہی زوجہ نے بھی کہا میں بھی جاؤں گی, بہو نے بھی کہا میں بھی جاؤں گی. اور وہ سب, یہ قافلہ, یہ حسین سا خاندان مسلمان, تازہ تازہ مسلمان ہو کے اس حسین نور کے قافلے میں شامل ہو جاتا ہے. اب کہتے ہیں جب بیٹا شہید ہو گیا کربلا میں, تو ماں نے ایک لکڑی ہاتھ میں اٹھا کر کہا کہ میں بھی ثواب لینا چاہتی ہوں, مجھے بھی شہادت مل جائے. اور یوں دعا کر رہی تھی ام وہب, کہہ رہی تھی اللہم لا تقطع رجائی. دیکھیں ابھی بھی امید ہے, مجھے یہ امید کا ٹاپک ہے نا, ابھی بھی کتنی ہوپ ہے. یعنی اللہم لا تقطع رجائی, یا اللہ میری امید یہ ہے کہ مجھے بھی شہادت کا ثواب ملے, اس ثواب کو مجھ سے دور نہ کر. جیسے ہی یہ سنا امام حسین علیہ السلام تشریف لائے, آپ نے نہایت ادب کے ساتھ فرمایا لا یقطع اللہ رجاءک, اللہ کسی کی امید کو ختم نہیں کرتا, سب آپ پر جہاد واجب نہیں ہے. نہایت احترام کے ساتھ امام نے اس زوجہ کو, اس شہید کی ماں کو جو ہے وہ واپس جانے کا حکم دیا. یہ امید بھری زندگی ہے. آئیے آج ہم نے ذکر کرنا ہے جناب حبیب کا, حبیب ابن مظاہر کا. حبیب کا مطلب ہی کیا ہے؟ یعنی جو دوست ہے. بے شک بہت بڑے ہیں امام حسین علیہ السلام سے, لیکن دوستی عادتوں کی بنا پر ہوتی ہے. عادت اتنی پیاری ہے جناب حبیب کی. جناب حبیب سے کوئی پوچھے کہ مجلس کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے, جناب حبیب کہتے ہیں کسی نے عالم رؤیا میں دیکھا تو کہا کاش میں دوبارہ اگر دنیا میں آ سکتا تو میں مجلس حسین ابن علی کی طرف تڑپتا ہوا جاتا, میں زیادہ سے زیادہ کثرت سے صلوات بھیجتا. اور تیسری چیز آپ نے کہی کہ میں لوگوں کی خدمت کرتا, علم حاصل کر کے اس کو لوگوں کی مدد کرنے میں استعمال کرتا. ہاں, مجلس کی قدر و قیمت حبیب ابن مظاہر جانتے ہیں. عزادارو, لکھا ہے حبیب تنہا نہیں آئے تھے, دوست کی اہمیت آپ دیکھیں. انشاءاللہ مجھے توفیق ملی تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اکثر جو اصحاب کربلا میں پہنچے ہیں نا, وہ اپنے دوستوں کے ساتھ آئے تھے. دوست کا اثر کتنا ہوتا ہے, ایک دوسرے کا سہارا دینا, ایک دوسرے کو اس سخت کٹھن وقت میں مدد کرنا, حسینی راستے پر چلنے کے لیے. کہتے ہیں جناب حبیب کی طرح انس, ایک نہایت عظیم صحابی انس بن حارث بھی جناب حبیب کی طرح آپ کے محاسن بھی سفید ہو چکے تھے, 80 سال کے تھے, وہ بھی تشریف لائے, وہ بھی کوفہ سے آ رہے ہیں. کہتے ہیں جیسے ہی ہمارے بال سفید ہوتے ہیں پروردگار عالم فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں مجھے شرم آتی ہے, میرے بندے نے میری عبادت میں اپنے بالوں کو سفید کر دیا, میں اسے عذاب کروں. ان سفید بالوں سے رب بہت محبت اور احترام کرتا ہے, ہم بھی احترام کرتے ہوئے گناہ نہ کریں, جناب حبیب کا واسطہ دے. جناب انس کے بارے میں بھی ہے کہ جناب انس بہت ہمت بلند, بہت ہی شجاعت کے ساتھ, وسعت صدر کے ساتھ اس طرح سے
امام حسین کی مدد کرتے تھے. کہتے ہیں 6 محرم کو آپ کربلا پہنچے. جس طرح جناب حبیب کے بارے میں بھی ہے کہ آپ بھی 6 محرم کے قریب جو ہے وہ کربلا میں پہنچے. اور جب جناب حبیب پہنچے، جیسے جناب حبیب کے قدم کربلا کو ٹچ کرتے ہیں، چھوتے ہیں، امام حسین کے لبوں پر مسکراہٹ آ جاتی. نہ صرف امام حسین بلکہ جناب زہرا کی بیٹی بھی اللہ کی بارگاہ میں شکر کرتی ہوئی نظر آتی ہے. ہاں زادارو، حبیب نے آتے ہی خیمگاہ حسینی کی زیارت کی. دوڑتا ہوا کہتے ہیں گھوڑے سے زمین پر گرا اور خوشی میں سجدہ کیا، اپنے عمامے کو اتارا اور امام حسین علیہ السلام نے آپ کے ماتھے کا بوسہ لیا. آزادارو، یہ وہ حبیب ہے. اگر آپ ان کے قبر پر تشریف لے جاتی رہی ہوں تو یقیناً آپ نے وہ جملہ پڑھا ہوگا جو امام حسین کا جملہ ہے، جو ایک بہت بڑا ٹائٹل ہے جس میں ہمارے لیے قیامت تک کے لیے درس ہے. وہ یہ ہے کہ امام حسین کا دوست حبیب، جس کو خود مولا بلا رہے ہیں، وہ کیوں مولا کا دوست بن رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب حبیب کے لیے مولا نے جب حبیب کے سر کو اپنے دامن میں لیا تو کہا للہ درک یا حبیب، کتنا تو خوش نصیب ہے، پروردگار عالم کی رحمتیں تجھ پر ہو کہ تو ایک دن میں پورا قرآن ختم کر دیتا تھا. کتنا فاضل، کتنا نیک. ہاں عزادارو، ایسا حبیب جب سنتا ہے کہ دشمن والے یوں کہہ رہے ہیں، ابن سعد کی جانب سے جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے حسین تو کیا نماز پڑھ رہا ہے، تیری نماز تو قبول ہی نہیں، یہ نماز تجھے نعوذ باللہ جہنم کی طرف لے کر جائے گی. جیسے یہ توہین حبیب نے سنا، حبیب سے رہا نہ گیا. حبیب حقیقت حسینی کو سمجھتے تھے. فوراً جواب دیا کہ اے دشمن خدا، نماز کی جان تو حسین ہے، نماز کی روح تو حسین ہے، نماز اصل اساس تو حسین ہے. یہ آواز زینب کے کانوں تک ٹکرا رہی تھی، زینب دعائیں دے رہی تھی اور حبیب نے اسی لیے کہا میرا سلام زینب کبریٰ تک پہنچا دو. تو جواب میں بتایا گیا زینب نے، مادر زینب نے بھی تجھے سلام بھیجا ہے. جنت سے فاطمہ سلام کر رہی ہے کیونکہ تو فاطمہ کے لال کی مدد کے لیے آیا ہے. آزادارو، جیسے ہی دشمنوں نے امام حسین پر زخم زبان سے اٹیک کرنا شروع کیا، حبیب نے تلوار ہاتھ میں اٹھائی. مسن ہیں، بوڑھے ہیں، لیکن ایمان جوان ہے. عشق ابا عبداللہ الحسین میں جسم میں بھی جوانی آ جاتی ہے اور جا کر ایسا جہاد کیا. 60 سے زیادہ ملعونوں کو ہلاک کرنے کے بعد جب جناب حبیب خاک کربلا پر گرتے ہیں، امام حسین تڑپتے ہوئے اپنے دوست کے لاشے پر آئے اور ہاتھ اللہ کی بارگاہ کی جانب بلند کر کے دعائیں کرنے لگے. سر حبیب کو اپنے دامن میں لے کر خوب مدح و ثنا کرنے لگے. میں کہوں گی یا ابا عبداللہ الحسین، کتنے خوش نصیب ہے وہ اصحاب جنہیں آپ کا دامن مل رہا ہے. لیکن جب آپ قتل گاہ کے اس گودال میں تھے، آپ نے ہر طرف نظر کی، نہ آپ کو حبیب نظر آیا، نہ مسلم اتنے عوسجہ نظر آ رہے ہیں، نہ عباس ہے، نہ علی اکبر ہے. وضع خدہ علی الرمل والتراب، مظلوم آقا نے اپنے ان رخساروں کو خاک پر رکھا. یہاں خاک پر رخسار ہے، وہاں دور سے زہرا کی بیٹی دیکھ رہی ہے. کیا دیکھتی ہے؟ دیکھتی ہے کہ حسین کا بدن اطہر خاک و خون میں غلطہ ہے اور تمام دشمنوں کا حملہ میرے آقا، میرے مظلوم امام اس گودال قتل گاہ میں ہے جہاں
ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ دشمن کو بھی رحم آ جاتا ہے۔ وہ کون سا وقت ہے؟ وہ وقت ہے کہ جب امام حسین آخری وقت میں اپنا چہرہ خاک پر رکھے ہوئے خون میں لت پت ہے، اور وہاں پر اہل حرم کی جانب دشمنوں نے حملہ شروع کیا، تو میرے آقا نے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں کوئی میری بہن کی جانب نہ جائے۔ دشمن نے یہاں رحم کھا کر کہا حسین غیرت اللہ ہے، حسین غیرت الہی ہے، حسین کی بات سن لو۔ عزادارو، وہ تمام دشمن جو تلوار اور نیزے لیے ہوئے خیموں کی طرف روا تھے، سب نے اپنا رخ حسین کی جانب کیا، اس گودال کی جانب۔ ایک نیزے کے ساتھ جاتا ہے لیکن جب واپس آتا ہے تو بغیر نیزے کے، تلوار لے کر جاتا ہے، جب واپس نکلتا ہے تو بغیر تلوار کے۔ حسین سکو تنہا ہے۔ اچانک احساس ہوا کوئی شخص آیا ہے۔ حسین سمجھنے لگے شاید مجھے کوئی دامن مل رہا ہے جہاں میرا سر رکھا جائے۔ اے حبیب ابن مظاہر، تو آ گیا، لیکن نہیں، کیا دیکھا؟ وہ شخص آتا ہے تو سینہ سنگین، سینہ بھاری ہو جاتا ہے۔ وہ ملعون ہے جلسہ علی صدرہ، جس نے آ کر سینہ حسین پر بیٹھ کر حسین کے سر کو تن سے جدا کرنا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ، پروردگارہ، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں بطور احسن قبول فرما۔ یا رب،